Nasrullah Malik and Athar Kazmi, thank you so much for joining us on the program. I'll start with you, Malik साहब. 9 अप्रैल है आज और एक डेमोक्रेटिक स्टेप था, यही कहती है पीडीएम कि पहली दफ़ा एक डेमोक्रेटिक तरीके से हटाया गया था प्राइम मिनिस्टर को, मगर उसके बाद आपको कहाँ सियासत नजर आई, पीटीआई की और पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की? मेरे ख्याल में ना 9 अप्रैल को तहरीक इंसाफ ने सियासी हिकमतअमली का मुजाहरा किया, ना आज 3 साल गुजरने के बाद उन्होंने कभी कोई सियासी फैसला किया है। 9 अप्रैल को जब उन्हें इक़्तिदार से निकालने के लिए अदम एतमाद की तहरीक का सामना था तो उस वक्त भी उन्होंने गैर सियासी फैसले किए। उन्होंने कहा जी कि हमें हटाने के लिए अमेरिका से कहा गया है, एक वो पूरा बयानिया बनाया गया, उस बयानिए की बुनियाद पे जाके अदम एतमाद की तहरीक को रोकने की मुकम्मल कोशिश की गई, हत्ता कि उस तहरीक अदम एतमाद की करारदाद को भी उठाकर फेंक दिया गया। जिसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पे इमरान खान साहब को वो वोटिंग करवानी पड़ी पार्लियामेंट के अंदर, और फिर बिल आखिर इमरान खान साहब इक़्तिदार से रुखसत हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी ठीक है, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट निकालना चाहती थी, उस वक्त की सियासी जमातें निकालना चाहती थी, लेकिन ठीक आईनी तरीके से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था। अब ये बहस हो सकती है कि जी वो दुरुस्त फैसला था सियासतदानों का या गलत फैसला था, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी और कितनी सपोर्ट थी। जब आपने खुद सेनेट के इंतखाबात में मुखालफिन के वोट हासिल किए थे तब आपको लोटे याद नहीं आए थे, लेकिन जब इमरान खान साहब को निकाला जा रहा था फिर लोटा कृषि भी याद आ गई, फिर पैसे का इस्तेमाल भी याद आ गया, फिर ये एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत भी याद आ गई। इसलिए ये कहना कि गैर आईनी तरीके से इमरान खान को निकाला गया था, तहरीक इंसाफ की पहली सियासी गलती ये थी। निकले वो आईनी तरीके से थे, उसमें कबातें जो शामिल थी वो पाकिस्तान के सियासी निजाम की कबातें हैं, जो कल भी थी, जो उससे पहले भी थी। इमरान खान उसके बेनिफिशियरी थे और आज भी मौजूद है। पहली बात। उसके बाद मैं अगली बात गुजारिश करूं, उसके बाद 3 सालों का सफर, सारे गैर सियासी फैसले, कभी आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए, कभी जनाब मुल्क के अंदर असम्बलियां तोड़ने के फैसले, कभी इक़्तिदार से निकलने के फैसले, कभी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जो है वो GHQ रावलपिंडी ले जाने की कोशिशें, कभी 9 मई, कभी ये कहना कि हम जो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं होने देंगे, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, फिर जिस तरीके से आज तक का माहौल बना हुआ है, पार्टी के अंदर तकसीम, इतने ग्रुप्स हैं, अब आप किसी का नाम भी नहीं ले सकते, आपने खुद इनकी साउंड बाइट सुनवाई है अभी। अब सूरत हाल ये है कि ये गैर सियासी फैसले इमरान खान को जेल में रखने का सबब भी हैं, पार्टी में तकसीम का सबब भी हैं और पार्टी के लिए मुश्किलात में इजाफे का सबब भी है। राइट, सो एक बड़ा आप रिकैप किया है मलिक साहब ने। डू यू एग्री? और दूसरी तरफ की सियासत किधर है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की तैनाती रोकने का कहा कि मैं उनकी तैनाती नहीं होने दूंगा, ये एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव बनाया जाता है, इसलिए कि और कोई नैरेटिव है नहीं है। तो ये मैं उनकी स्टेटमेंट सुना सकता कोई उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट, मलिक साहब मेरी कोई नजर से स्टेटमेंट ऐसी नहीं गुजरी जिसमें उन्होंने कहा कि हम नया आर्मी चीफ तैनात नहीं होने देंगे। जब आर्मी चीफ की अतर भाई तैनाती हो रही थी, उन्होंने कहा था ये हुकूमत अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहती है, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं जी। वो तो आपसे अर्ज कर दूं, जब रावलपिंडी में GHQ की तरफ मार्च जा रहा था, चौधरी परवेज साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने इनको मना किया था कि आर्मी चीफ की तैनाती होने जा रही है, आप इस किस्म की मामलात में न पड़े। जब आरिफ अलवी लेके गए थे समरी पर मसला ये है कि देखें, आरिफ अलवी साहब जब समरी लेके गए थे उन्होंने कोई रुकावट नहीं डाली, और दूसरा वो हुकूमत के कंडक्ट पे कहते थे कि हुकूमत का कंडक्ट ऐसा है। क्या जाके जो वुज़रा यहाँ पे बयानात दे रहे थे कि वो नवाज शरीफ जो उस वक्त कानून को मतलूब थे वो बाहर बैठे हुए और वो ऑफिशियली आप कह सकते हैं, बट ऑब्वियसली वो नहीं चाहते थे कि ये चीफ नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मुझे नहीं, ये तो उन्होंने तो नहीं लगाना था ना, चीफ तो हुकूमत ने लगाना था, लेकिन हुकूमत के पास और कुछ है नहीं है। इस वजह से ये 9 मई और ये बयानी, इसलिए कि सियासी तौर पे मुकाबला तो नहीं कर सकते। अब नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा कि खान साहब आईनी तौर पे गए हैं और उनके तमाम फैसले वो गैर सियासी हैं। आप बता दें उनका एक भी फैसला गैर आईनी है? क्या असेंबलियां तोड़ना गैर आईनी है? क्या इंतखाबात का मुतालबा करना गैर आईनी है? उन्होंने तो हर मुतालबा जो है वो आईनी किया, और हर चीज सियासत आपकी होती है आइन के अंदर रह के, तो उसमें अगर आपकी दूसरी साइड जो है वो आइन को माने ही ना। अब उन्होंने ये कहा कि जी ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नसरुल्लाह मलिक साहब ने कि हुकूमत वाले भी ये कहते हैं कि इमरान खान सियासत ऐसी कर रहा है कि उसकी रिहाई नहीं हो सकती। और दुनिया के कौन से आइन के तहत, सियासत के तहत रिहाई होती है? रिहाई तो आपके आइन और अदलिया के फैसलों के मुताबिक होगी, कानून के मुताबिक होगी। लेकिन आप जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया,
آج وہ چیزوں کو اس نہج پہ لے کے آ گئے ہیں کہ یہاں پہ قانونی فیصلے بھی سیاست کے ذریعے حل ہوں گے. کیا ماضی میں کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو, ہائی کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہ ہو؟ ان 3 سالوں کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کا جو خاتمہ ہوا, ہمارے ساتھ جو المیہ ہوا ہے, ان 3 سالوں کے اندر ہم نے ریاست کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں پہ جو ہائی کورٹس ہیں, جو سپریم کورٹ ہے, ان کے فیصلوں کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. عمران خان کی سیاسی غلطیاں ہیں, لیکن دوسری طرف تو آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے, اصل ایشو تو وہ ہے. سیاسی غلطی تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے, اس کو سیاسی نقصان ہوگا, لیکن جو ملک کے آئین کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے 3 سالوں کے دوران, کہ آپ قانون سازی کس قسم کی کر رہے ہیں, آپ نے پیکا ایکٹ جو آپ لے کے ہیں اس کے اندر کیا ہے, کیا آج کوئی عدالت اس کے اوپر ریلیف دے رہی ہے؟ ماضی میں تو اطہر اللہ صاحب نے منٹوں میں اس کو اڑا دیا تھا. تو یہ وہ چیز ہے. ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی سیاسی غلطیاں ہیں, ہمارا المیہ یہ ہے کہ موجودہ حکمران آئین اور قانون کو ماننے کے لیے اس طرح تیار نہیں ہے جو اس کا اسپرٹ ہے. رائٹ. سو پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این, جے یو آئی ایف, ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ملک صاحب, یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں آج؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں اطہر بھائی کے سامنے 2-3 چیزیں رکھ دوں. غیر آئینی اور غیر سیاسی فیصلے. پہلا غیر آئینی اور غیر سیاسی فیصلہ, سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک روکنے کے لیے غیر آئینی غیر قانونی طریقہ کار اپنایا گیا. یعنی اس سے بڑی مثال غیر آئینی کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کروایا پنجاب کے الیکشن کے اندر. جب یہ آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ ووٹ ڈالنے کے بعد ڈسکوالیفائی ہوتے تھے, آپ نے کہا نہیں جی ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے, آپ کے ووٹ شمار نہیں کیے جاتے. اس کی بنیاد پہ آپ نے پنجاب حکومت ہٹائی, اور یہاں جو گورنر بٹھائے گئے تھے ان گورنر صاحبان نے بھی غیر آئینی اقدامات کیے. تیسرا غیر آئینی کام آپ کا کیا ہے کہ آپ کے ہاں سیکورٹی کے جو ادارے ہوتے ہیں, جو آپ کی سیکورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں, وہ سیاست سے ہٹ کی ہوتی ہیں. آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, آپ اپنا کوئی اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن آپ لشکر لے کر جو ہے وہ انٹیلیجنس کے دفاتر کے اوپر نہیں چلے جاتے. آپ اپنے جنرل ہیڈ کوارٹرز کے اندر جانے کی گیٹ پہ جا کے احتجاجی مظاہرے, وہاں تو آپ کو پتا ہے کینٹ کے اندر, آپ خود اس بات سے واقف ہیں, لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہو سکتی بیکاز وہ سینسٹیو ایریاز ہیں. وہاں آپ کی سارے گیریزنز ہیں, وہاں آپ کے ریکارڈز ہوتے ہیں, وہاں آپ کی ساری انٹیلیجنس کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. آپ وہاں پہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے احتجاج کرنے چلے گئے, جس کو آپ نے جسٹیفائی کیا کہ ہم کہاں جاتے, ہمارے کارکن کہاں جاتے اگر وہاں احتجاج نہ کرتے. یعنی یہ جو غیر آئینی آپ نے غیر قانونی اقدام اٹھائے, یہ آپ کے گلے پڑتے چلے گئے. پھر اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں, یہ کہتے ہیں جی غیر آئینی ایک غیر سیاسی فیصلہ نہیں کیا. آپ نے پورے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے توڑ کے غیر آئینی جرم کیا, اور آپ نے بلدیاتی ادارے معطل کر دیے. پھر جس طریقے سے آپ نے غیر آئینی قدم یہ اٹھایا کہ آپ نے اس پورا ایک بیانیہ بنایا, وہ کیا اس پہ ٹویٹرز میں آپ ساری اطہر بھائی کے سامنے رکھ دوں گا نکال کے, جس میں آپ نے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر سوالات اٹھائے, سینیرٹی کے. آپ نے کہا جی کہ پی ایم اے نہیں ہے, او ٹی ایس ہے. یہ میں نے یا فریہ ادریس صاحب نے بیان کیے ہیں یا اطہر صاحب نے بیان کیے ہیں. ان کے ٹویٹر ہینڈلز دیکھیں, ان کے اس وقت کے ٹویٹس دیکھیں. یعنی انہوں نے باقاعدہ اس ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کی. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے, یہ ملٹری ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے. آپ اپنے حساس اداروں کے آفیسرز کے حوالے سے اس قسم کی کمپین سوشل میڈیا پہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اور یہ جو آپ کے اوپر چیزیں بنتی چلے گی, میں یہ کہتا ہوں. پھر دوسرا غیر آئینی کام اگر آپ ایک اور دیکھ لیں, آپ کہتے ہیں میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں آرمی چیف کا کام کیا سیاست کرنا, دوسری طرف خط لکھتے ہیں آرمی چیف کو, دوسری طرف آپ کہتے ہیں آرمی چیف نمائندہ مقرر کرتے ہیں, ہم اس سے مذاکرات کریں گے. پھر کہاں کی سیاست, کہاں کی جمہوریت, کہاں کا آئین؟ یعنی تحریک انصاف تو ڈیمانڈ یہ کرتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اوکے, ویسے میرے خیال سے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا, تو پھر اب پی ٹی آئی میں بات کریں. پی ٹی آئی کے اوپر ہی بات ہوتی ہے, اس لیے کہ پورے پاکستان کے اندر اگر کوئی سیاست کر رہا ہے تو وہ تو سیاست تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عدالت نے کوئی فیصلہ دیا, وہ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے تو نہیں دیا نا کہ جی کوئی ری رائٹ ہے یا نہیں ہے, وہ تو عدالت کا ایک فیصلہ ہے. اب اصل ایشو کیا ہے, جو موجودہ حکمران ہیں وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مان ہی نہیں رہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ مان ہی نہیں رہے. ان 3 سالوں کے دوران تمام ہائی کورٹس نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ آپ پریس کانفرنس کر لیں, آپ کو ضمانت ملے گی, پھر بھی آپ گرفتار ہو جائیں گے. پر اینی وے اب چیزیں جو یہ لوگ جو ابھی اقتدار میں, یہ اس لیے آئے تھے نا کہ عمران خان صاحب تو اچھے نہیں تھے, وہ تو ہائیبریڈ نظام تھا, انہوں نے تو جمہوریت کی یہاں پہ بحالی کروانی تھی اور ایک وہ جمہوریت کا آئیڈیل نظام نافذ کرنا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جن کو 2 سال سے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, جن کے لیے عدالت بھی جیل کے اندر لگتی ہے, ان کی تصویر نہیں آ سکتی, اور ہم یہاں پہ ان کے غیر آئینی اقدامات اور ان کی اوپر تنقید کر رہے ہیں, تو ہم تاثر یہ دے رہے ہیں کہ حکومت والے جو ہیں وہ کوئی اسکینڈینیویا کی حکومت ہے.
انہوں نے کوئی آئین اور قانون میں کوئی چیز چھوڑی ہے جو یہ کر رہے ہیں. اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت طاقتور کون ہے, اس وقت اقتدار میں کون ہے, ان کی کتنی ذمہ داری ہے. کیا ان کی بہنوں کو نہ ملنے دینا یہ کون سے آئین کے تحت ہے؟ ماضی کے اندر کوئی ایسی مثال ملتی ہے جس قسم کی ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں؟ صرف ان لوگوں کو اندر بھیجا جاتا ہے جو جا کے اندر ہومیوپیتھک باتیں کریں اور باہر آ کے پوری بات نہ سنائیں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں نا. صرف عمران خان صاحب کی ذات کو ٹارگٹ کرنا یا ان کو برا بھلا کہنا, وہ تو اس کی تو آواز نہیں سنی قوم نے 2 سال سے, تو پھر آپ چیزیں بہتر کر لیتے, کیوں نہیں ہو سکتی؟ اے آئی پہ کوشش کرتی ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم, ان کی آواز ویسے ہی ان کے دماغوں میں گونجتی رہتی ہے حکومت والوں کی ویسے